آج کے اس ویڈیو میں امتیاز پلاموی دیوبندی کی اس بد فہمی کا جائزہ لینے والے ہیں۔ تھمبنیل میں دیکھیے کیا دعویٰ کیا گیا ہے۔ لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت قبر سے نکل آئے پھر بھی جواب نہیں دے سکتا۔ اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیا ہے اس ویڈیو میں کہ امتیاز پلاموی دیوبندی کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ قبر سے نکل آئیں گے پھر بھی جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ امتیاز پلاموی کے اس دعوے کا اجمالی جواب یہ ہے کہ جناب امتیاز دیوبندی صاحب، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو آپ نے اپنے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی جیسا جاہل بلکہ اجہل سمجھ رکھا ہے کیا کہ جواب نہیں دے سکتے؟ ناظرین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے خود اپنے بارے میں بھرے مجمع میں ایک ڈاک یعنی خط کا جواب دیتے ہوئے اپنے جاہل بلکہ اجہل ہونے کا اعلان کیا تھا۔ یہ دیکھیے کتاب ہے تذکرہ اولیاء دیوبند، اس کے صفحہ نمبر 52 پر صاف لکھا ہوا ہے، حضرت تھانوی نے وعظ شروع کرنے سے پہلے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، جو فرمایا وہ تو بہت کچھ ہے لیکن خاص جو ہے وہ نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں جاہل بلکہ اجہل ہوں۔ اب دیکھیں دوسری کتاب، یہ ہے کتاب اشرف السوانح جلد اول، اور اس کے صفحہ نمبر 69 پر بھی یہی بات لکھی ہے کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں جاہل بلکہ اجہل ہوں۔ تو امتیاز پلاموی دیوبندی صاحب، آپ کیا اپنے اسی اجہل حکیم الامت کی طرح ہمارے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو سمجھ رہے ہیں کیا، جس سے آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ اس کا جواب کوئی دے ہی نہیں سکتا، حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ اپنی قبر سے آ کر بھی نہیں دے سکتے؟ حالانکہ آپ کے اس مکار و کذاب مولوی جناب طاہر گیاوی نے مسلم شریف کی جس حدیث شریف کو بیان کیا ہے اور بیان کرنے میں جو اپنے مخصوص طریقے کو شامل کر کے حدیث و واقعہ کو ایسا بگاڑا ہے کہ جس پر ہر اہل ایمان کو افسوس ہوگا کہ سیدھے سادے واقعہ اور مختصر سی حدیث کو کیسے اپنی بد زبانی اور لذت آمیزی سے بگاڑ کر تفصیل دی ہے۔ اور ان کی اس جہالت کے جواب کے لیے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ تو عظیم شخصیت ہیں جن کی علمی عظمت و شان کا خطبہ آپ کے دیوبندی مولویوں نے بھی پڑھا ہے۔ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پر بھی حوالے پیش کروں گا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ کی اس ویڈیو کا اور طاہر گیاوی دیوبندی کی ویڈیو میں کی گئی جہالت و حماقت کا جواب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کام کے لیے ان کے غلام اعلیٰ تو خیر اعلیٰ ہے، ان کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھ جیسا ادنا غلام ہی کافی ہے۔ جی ہاں، مجھ جیسا ادنا غلام ہی کافی ہے، جس کا یقین آپ کو اس ویڈیو کے اخیر تک پہنچتے پہنچتے ہو جائے گا، کیونکہ اس ویڈیو میں ایسا کچھ خاص ہے ہی نہیں کہ کوئی جواب نہ دے سکے، بلکہ جب میرے جیسا عام انسان اور ادنا انسان جب دے سکتا ہے تو بڑے بڑے علماء کی تو بات ہی الگ ہے، اور بڑے علماء میں بھی اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آئی؟ خیر چلیے ناظرین، اس نے تو جو بکنا تھا وہ بک دیا، اور جو دعویٰ کرنا تھا وہ دعویٰ لکھ کر کے تھمبنیل پہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر لی ہے۔ لیکن آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے امتیاز پلاموی دیوبندی بد فہمی کے شکار ہو گئے۔ بریلی مذہب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ما کان و ما یکون کا علم دے دیا، یعنی جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک کے جتنے بھی علوم ہو سکتے ہیں، جتنی بھی چھوٹی بڑی چیزیں ہیں، تمام چیزوں کا علم حضور پاک کو دے دیا گیا۔ کوئی بھی شے، کوئی بھی چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اوجھل نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ بریلی کوئی مذہب نہیں بلکہ شہر کا نام ہے، مگر یہ جناب بار بار بریلی مذہب ہی کہتے رہتے ہیں، جو ان کی جہالت کے لیے کافی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ما کان و ما یکون کے علوم کا اعتراف دیوبندیوں کے امام اہل سنت جناب سرفراز خان گکھڑوی صاحب نے بھی اپنی کتاب میں کیا ہے۔ یہ دیکھیے کتاب حضرت ملا علی قاری اور مسئلہ علم غیب و حاضر و ناظر، اس کتاب کے صفحہ نمبر 7 پر دیکھیں، یہ جناب لکھتے ہیں خصوصاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات اور ما کان و ما یکون کی بے شمار خبریں، اور نیچے لاسٹ میں دیکھیں لکھا ہے آپ کو بتلائی ہیں۔ اور اسی کتاب کا صفحہ نمبر 14 دیکھیں، اس پر لکھتے ہیں قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں اور زمین کے عجائب، اسماء حسنہ کی تعیین، بڑی بڑی نشانیاں، امور آخرت، قیامت کی نشانیاں، نیک بختوں اور بد بختوں کے احوال اور ما کانا و ما یکون کے علوم مرحمت فرمائے ہیں۔ مگر جناب امتیاز پلاموی دیوبندی صاحب اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھنے کے باوجود مجھے جاہل ہی لگتے ہیں، کیونکہ ان کی باتیں جہالت آمیز ہی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے بریلی دھرم اور بریلی مذہب کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر حاضر و ناظر ہیں۔ جناب امتیاز پلاموی دیوبندی صاحب، اگر واقعی آپ اپنے قول میں سچے ہیں تو بریلی کوئی دھرم
बरेली कोई मज़हब है ये आप साबित करें, वरना लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। और रहा हमारा अक़ीदा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हाजिर व नाजिर हैं, तो आपको चाहिए था कि इस पर आप पहले दलील देते, मगर आपने कोई भी दलील नहीं दी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि देवबंदी मज़हब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर व नाजिर तो नहीं माना जाता, मगर शैतान मरदूद को हर जगह ज़रूर हाजिर व नाजिर माना जाता है, वो भी नस्से क़तई से। ये देखिए किताब कहर आसमानी, इसके सफ़ा नंबर 57 पर आप ही के मौलवी साहब कहते हैं कि हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब ने फरमाया कि मलकुल मौत और शैतान मरदूद का हर जगह हाजिर व नाजिर होना नस्से क़तई से साबित है। लिहाजा जनाब इम्तियाज़ देवबंदी साहब, आप अपनी फ़िक्र करें कि जो अक़ीदा हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ रखते हैं, वो अक़ीदा आप तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं मानते, लेकिन शैतान मरदूद में मान लेते हैं। ये आपके देवबंदी मज़हब की हकीकत है, इसलिए आप अपनी फ़िक्र करें। मैं आपकी खिदमत में मुनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद ताहिर हुसैन साहब गयावी दामत बरकातुहुल आलिया का एक कीमती और अहम बयान पेश करना चाहूँगा, जिस बयान में हज़रत वाला ने एक हदीस की बहुत ही शानदार तरीके से तशरीह की है। उस हदीस की रोशनी में बहुत ही ज़बरदस्त बात कही है। हज़रत वाला ने उस बयान में कहा है, बरेलवियत पर ऐसा वार है कि अगर बरेली मज़हब के बानी मौलवी अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी भी अपनी कब्र से उठ जाए, फिर भी इसका जवाब उसके पास नहीं है। जब आप हमारे आला हज़रत अलैहिर्रहमा को अपने जाहिल बल्कि अजहल हकीमुल उम्मत जनाब अशरफ अली थानवी साहब जैसा समझेंगे, तो ऐसा ही दावा आप करेंगे। मगर अगर आपने अपने उलमा की ज़बानी आला हज़रत अलैहिर्रहमा की इल्मी अज़मत व शान को सुन लिया होता, तो ऐसी हिमाकत आमेज़ बात आप नहीं कर पाते। वैसे नाज़रीन, एक बात बता दूं कि वीडियो के आखिर में अशरफ अली थानवी ने जो ख़ुद को अजहल कहा है, उस अजहल का मतलब क्या होता है, ये देवबंदी मौलवी की ज़बानी एक हवाला पेश करूँगा, जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। लिहाजा वीडियो का आखिरी हिस्सा ज़रूर मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। इसी तरीके से हज़रत अल्लामा का जो बयान है, जो हदीस नकल की है, इस हदीस के ज़रिए गैर मुक़ल्लिदीन पर भी शानदार तरीके से रद्द किया गया है। आप इस बयान को मुकम्मल सुने, आखिर तक सुने, तो इंशाअल्लाह बहुत ही फ़ायदा होगा। इन दोनों फ़िरक़ों की आज खैर नहीं है। इस वीडियो में आप बरेली मज़हब और गैर मुक़ल्लिदियत का जनाज़ा उठते हुए देखेंगे इंशाअल्लाह। चलिए देखते हैं जनाज़ा किसका उठता है। वो दूसरी हदीस मुस्लिम शरीफ जो नौवी के साथ छपी हुई है, उसके सफ़ा 368 पर है। मुस्लिम जिल्द सानी सफ़ा 368 निकाल कर मुझे दीजिए, ताकि मैं पहले वो हदीस जो ज़बानी सुनाई थी वो किताब में निकाल कर पढ़कर सुना दूं, और उसके बाद बहुत तफसील से बात नहीं करूंगा, अब उतना मौका भी नहीं है। नाज़रीन, ये जुमला याद रखें कि जनाब ताहिर गयावी खुद कहते हैं कि बहुत तफसील से बात नहीं करूंगा, अब इतना मौका भी नहीं है। ये जुमला याद रखें और हदीस शरीफ की अरबी इबारत सुने कितनी देर की है। ये है दूसरी हदीस जो मैंने पढ़ी थी। इसके रावी हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। मुस्लिम शरीफ जिल्द सानी सफ़ा 368, इस सफ़े पर पहली हदीस हजरत अनस वाली है। अन अनसिन अन्ना रजुलन काना युत्तहम बि उम्मे वलद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम li अली इज़हब वज़रिबु नुक़हु फ़अताहु अली फ़इज़ा हुवा फ़ी रक़िय्यिन यतरद्ददु फ़ीहा फ़क़ाल लहु अली उख़रुज फ़नावलहु यदहु फ़अख़रजहु फ़इज़ा हुवा मजबूबुन लैसा लहु ज़करुन फ़कफ़्फ़ अली अन्हु सुम्मा अता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूलल्लाह इन्नहु लमजबूबुन मा लहु ज़करुन। अब हदीस पाक का तर्जमा सुन लो। नाज़रीन, आपने हदीस शरीफ की अरबी इबारत तो सुन ली है, अब इसका तर्जमा सुने। याद रहे कि ताहिर गयावी ने खुद कहा है कि अब इसका तर्जमा सुन लो। तशरीह नहीं कर रहे हैं बल्कि तर्जमा कर रहे हैं। अब तर्जमा सुनते वक्त आपके लिए स्क्रीन पर तर्जमा का स्कैन लगा दिया गया है, जो सही मुस्लिम शरीफ की शरह है, जिसे देवबंदी मौलवी ही ने तफ़हीमुल मुस्लिम के नाम से किया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये स्कैन इसलिए लगाया गया है ताकि ताहिर गयावी देवबंदी तर्जमा करने में जो अल्फाज या जो बातें बयान करे, वो बात आप इस स्कैन वाले तर्जमा में तलाश कर सकें, ताकि आपको आगे जो बात मैं बताने वाला हूँ वो जल्द आपको समझ में आ जाए। क्योंकि ताहिर गयावी जो मक्कारी करने वाले हैं वो उनकी खुद साख्ता बातों ही की बुनियाद पर है, इसलिए
ان کے کہے گئے الفاظ کو اسکین والے ترجمہ میں، جو دیوبندی مولوی ہی کی کتاب کا اسکین ہے، اس میں وہی الفاظ دیکھنے ہیں آپ کو کہ وہ الفاظ ہیں یا نہیں، تاکہ طاہر گیاوی کیسے ڈنڈی مار رہے ہیں اسے آپ بھی بآسانی سمجھ سکیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے مشہور صحابی ہیں، خادم رسول ہیں، 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے ہیں، وہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا مدینے میں جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ حضور کی ام ولد سے زنا کرتا ہے، حضور کی بالی ام ولد ماریا قبطیہ اس کے ساتھ اس کو متہم کرتے تھے۔ ان انس ان رجلا کان یتہم بام ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص جس پر تہمت تھی کہ یہ حضرت ماریا قبطیہ سے، حضور کی ام ولد سے بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اس کا نام تھا معبور۔ اب بعض محدثین کہتے ہیں اس کا نام تھا وابور، میم سے معبور یا واو سے وابور۔ اب سارے لوگ کہہ رہے ہیں یہ بدکار آدمی ہے، زناکار آدمی ہے، یہ ماریا قبطیہ کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا، بس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور کہا اذهب واضربوا عنقه، جاؤ معبور کو قتل کر دو، اس کی گردن مار دو، وہ زناکار آدمی ہے، بدکار آدمی ہے، اس کو جینے کا حق نہیں ہے، ایسے زناکار کو کاٹ دینا چاہیے، جاؤ کاٹ دو اس کو۔ ناظرین غور کریں، طاہر گیاوی کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اس کو قتل کر دو، اس کی گردن مار دو، اور اس کی وجہ کیا بتائی؟ وہ زناکار آدمی ہے، بدکار آدمی ہے، اس کو جینے کا حق نہیں ہے، ایسے زناکار کو کاٹ دینا چاہیے، جاؤ کاٹ دو اس کو۔ ناظرین یہ الفاظ آپ کو ترجمہ میں کہیں بھی دکھائی دے تو مجھے بتائیے۔ یہی وہ جملہ اور یہی وہ الفاظ ہیں جن کو بنیاد بنا کر طاہر گیاوی نے آگے اسی ویڈیو میں اپنی مسلکی خباثت کا اظہار کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا انکار کیا ہے، حالانکہ یہ جملہ، یہ الفاظ حدیث شریف میں ہے ہی نہیں، جیسا کہ آپ بھی اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے طاہر گیاوی صاحب کیا کہتے ہیں۔ اب حضور کا حکم ہو گیا تو حضرت علی کہاں رکنے والے؟ حضرت علی نے تلوار لیا اور نکل گئے، جہاں ملے گا کاٹ دیں گے۔ اللہ کے نبی نے مباح کم کر دیا ہے، فتویٰ دے دیا اس کے مارنے کا، مار دیں گے۔ اب حضرت علی چلے اس کو مدینے میں کھوجنے، اس کو کسی نے جا کے بتا دیا کہ ارے تم ادھر گھوم رہا ہے، بارگاہ رسالت سے تمہارے قتل کا فتویٰ صادر ہو چکا ہے، حضرت علی کی ذمہ داری میں ڈال دے دیا گیا ہے، حضرت علی تلوار لے کے چل چکے ہیں، تم کو پا جائیں گے، چھوڑ دیں گے، کاٹ دیں گے تم کو، جلدی بھاگ، انتظام کر۔ جناب امتیاز دیوبندی صاحب کہاں ہیں آپ کے طاہر گیاوی نے کہا تھا کہ ترجمہ سن لو، اور ترجمہ ایسے کر رہے ہیں جیسے تشریح کی جاتی ہے۔ اگر تشریح ہی کرنی تھی ان کو تو ترجمہ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا بنا جھوٹ بولے آپ لوگوں کی گاڑی آگے بڑھتی ہی نہیں ہے کیا؟ اور جناب امتیاز دیوبندی صاحب، حدیث شریف کے کس جملے سے یہ مطلب نکالا گیا ہے کہ جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قتل کرنے چلے تھے، اس سے کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کی خبر دی اور اس کے آنے کی وجہ بھی بتا دی؟ حدیث شریف کے کس جملے سے یہ مطلب نکالا گیا ہے، کچھ بتائیں گے آپ تو اپنے نام کے ساتھ مفتی کا ٹائٹل بھی لگاتے ہیں، آپ اس بات کو مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں، لہٰذا آپ ہی بتائیے کہ حدیث شریف کے کس جملے سے یہ مطلب آپ کے طاہر گیاوی نے نکالا ہے۔ اب اس کو جب معلوم ہوا تو سوچنے لگا کہ باپ رے باپ، علی جب تلوار لے کر آ رہے ہیں میں بچوں گا، کہیں چھپ جاؤں، کہاں چھپیں؟ تو ایک کنواں تھا، وہ کنویں کے اندر ڈھک گیا۔ حضرت علی آئیں گے، ادھر ادھر دیکھیں گے تو کنواں تھوڑے جھانک کے دیکھتے چلیں گے، میں اندر چھپا رہوں گا، جان بچ جائے گی۔ اب حضرت علی تلوار لے کے چلے تو اس کو تو ہڑکپی لیے ہوئے تھی کہ حضرت علی تلوار لے کے نکل چکے ہیں، تو جس کو جان کا خطرہ اس کو چین ملے گا، اس کنویں میں چین سے کہاں؟ بار بار گردن نکال کے دیکھتا تھا، کوئی آ تو نہیں رہا ہے، حضرت علی تو نہیں آ رہے ہیں۔ حالانکہ اسکرین میں دیکھیں صاف لکھا ہے کہ کنویں میں وہ
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ڈر سے نہیں بلکہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا تھا، مگر طاہر غیاوی ان کو تو بغیر ملاوٹ اور بغیر جھوٹ اور مکاری کیے ان کی بات ہی نہیں بڑھتی ہے۔ جناب امتیاز دیوبندی صاحب، اب آپ ہی بتائیں کہ کنویں والی بات کو مرچ مسالہ لگا کر خلاف واقعہ بیان کر کے آپ کے طاہر غیاوی نے حدیث شریف اور واقعہ کا حلیہ ہی بدل دیا یا نہیں؟ حالانکہ انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ترجمہ سن لو۔ اگر تشریح کرنے کی بات کرتے تو کسی طرح ان کی زائد باتیں نظر انداز کی جا سکتی تھیں، مگر یہ ڈر کر کنویں میں جانے والی بات تو پھر بھی غلط ہی ہوتی، کیونکہ اس سے واقعہ کی اصل حالت بدل جاتی ہے۔ خیر آگے دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں آپ کے یہ مولوی صاحب۔ فَأَتَاهُ عَلِيٌّ فَإِذَا هُوَ فِي رَكِيٍّ يَتَرَدَّدُ فِيهَا، حضرت علی آئے تو دیکھا کہ یہ تو کنویں میں اپ ڈاؤن کر رہا ہے، بار بار گردن نکالتا ہے اور جھک جاتا ہے اندر، پھر اوپر۔ تو حضرت علی نے دیکھ لیا، اس نے حضرت علی کو دیکھ لیا، چلے آ رہے تلوار لیے ہوئے، تیور بدلا ہوا ہے، آنکھیں چڑھی ہوئی ہیں، میں ڈوب گیا، آؤ نیچے۔ یہ سمجھا کہ حضرت علی نے ہم کو دیکھا نہیں، حضرت علی نے بھی اس کو دیکھ لیا تھا۔ یہ گیا کنویں کے بھیتر، اور کنویں کے منڈیر پر حضرت علی آگے تلوار بے نیام لیے ہوئے۔ فَإِذَا هُوَ فِي رَكِيٍّ يَتَرَدَّدُ فِيهَا، وہ کنویں میں اپ ڈاؤن کر رہا ہے۔ حضرت علی آئے، حضرت علی نے اس سے کہا اخرج نکل باہر، کمینہ یہاں چھپا ہوا ہے۔ تو باہر کنویں کے باہر نکلے گا، وہ تو جان رہا ہے کہ کنویں کے باہر نکلنے کا مطلب کہ دنیا کے باہر سپلائی، وہ نکل نہیں رہا ہے۔ حضرت علی کرے نکل، تو حضرت علی نے ہاتھ بڑھایا، اپنا ہاتھ ڈال کے پکڑا، اب پکڑ کھینچا اس کو اور کھینچ کے باہر کیا۔ تو حضرت علی نے جب اس کا اندر ہاتھ پکڑا اور کھینچنا چاہا تو وہ جلدی آ رہا ہے اوپر، وہ نیچے کھینچ رہا ہے، حضرت علی اوپر کھینچ رہے، وہ ہاتھا بائی کھینچا تانی میں، اللہ کی شان اس کی لنگی کھل گئی۔ ناظرین، پانی میں اپ ڈاؤن، حضرت علی سے ہاتھا پائی اور پھر لنگی کا کھلنا، یہ سب کہاں سے لایا جا رہا ہے؟ اسکین کے ترجمہ میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ یہ ترجمہ دیوبندی مولوی ہی نے کیا ہے۔ خیر دیکھیے آگے کیا کہتے ہیں۔ لنگی کھل جانے کے بعد تب پلیٹ فارم تو کلیئر نظر آئے گا، سطر کھل گیا۔ حضرت علی نے دیکھا فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ لَيْسَ لَهُ ذَكَرٌ، ارے یہ آدمی تو ذکر کٹتا ہے، اس کو تو مرد کا عضو نہیں، اور حضور نے کہا ہے کہ زناکار ہے، جینے کا حق نہیں ہے، جاؤ اس کو مار دو۔ تو یہ آدمی زنا کیسے کرے گا جب اس کو ذکر ہی نہیں ہے، یہ مرد ہی نہیں ہے، مرد کا عضو ہی نہیں ہے اس کے پاس، تو زنا کیسے کرے گا؟ یہ تو آدمی بالکل بے قصور ہے۔ اور حضور نے کیا کہا ہے؟ اذهب واضربوه، جاؤ گردن مار دو، اور یہ بے قصور بے گناہ ہے، بتاؤ میں کیسے مار دوں اس کو؟ فَكَفَّ عَلِيٌّ عَنْهُ، حضرت علی نے ہاتھ روک لیا، نہیں مارا۔ حضور کہتے ہیں گردن مار دو۔ حضرت علی نے اس صحیح حدیث پر عمل نہیں کیا، آنکھ سے دیکھا کہ بے عضو ہے، یہ مرد نہیں ہے، اس کو ذکر نہیں ہے، تو اپنی آنکھ کے فتوے پر عمل کیا اور نبی کے حکم پر عمل نہیں کیا۔ اس کے بعد جناب طاہر غیاوی صاحب نے غیر مقلدین کا رد کرتے ہوئے بہت کچھ کہا ہے، میں اسے کٹ کر کے اصل جو بات ہمارے خلاف انہوں نے کہی ہے اسے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک سلام پھیرا میں نے ان کی طرف، لیکن دوسرا سلام سنو، یہ بہت ڈینجر اور بہت خطرناک ہے۔ یوسف رضا کیا احمد رضا اڑ جائیں گے، پوری رضا خانیت مسمار ہو جائے گی۔ حضرت ماریا قبطیہ وہ باندھی ہے کہ مقوقش جو اسکندریہ کا بادشاہ تھا، اس نے تحفے میں اس لونڈی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا تھا، دے دیا تھا ہدیۃً، اور انہی سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے جو حضور کے صاحبزادے، جن کا انتقال سن 8 ہجری میں ہوا۔ تو یہ ولد ابراہیم کے پیدائش کے بعد ہی نہ بنیں گی،
تو بالکل حضور کے آخری زمانے کی یہ حدیث ہے. یہاں پر خان صاحب کا پیترا بھی نہیں چلے گا کہ حضور کو آہستہ آہستہ علم غیب دیا گیا تھا. یہ تو بالکل حضور کے آخری حیات کے زمانے کی حدیث ہے. ناظرین، ان کا طرز استدلال دیکھیں کہ اس واقعہ کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا انکار کر رہے ہیں. حالانکہ ان کا یہ استدلال ان کے دیوبندی مذہب کے بھی خلاف ہے، کیونکہ دیوبندی مذہب میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض علم غیب کا اعتراف کیا گیا ہے، جبکہ اس واقعہ کی بنیاد پر طاہر گیاوی صاحب سرے سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا انکار کر رہے ہیں. ابھی ان کی کچھ اور باتیں سن لیں، پھر ایک ایسا حوالہ دیوبندی کے گھر سے ہی پیش کروں گا کہ جس سے طاہر گیاوی صاحب کے مکر و فریب اور جہالت و حماقت کی یہ عمارت خود بخود زمین دوز اور نیست و نابود ہو جائے گی. یہ حدیث کی ایک ہی کتاب میں، صرف مسلم میں نہیں ہے، یہ امام احمد بن حنبل کی مسند میں بھی ہے. وہاں پر بڑا عجیب و غریب ایک لفظ ہے، وہ ہے اصل سننے کے لائق. راوی کہتا ہے یر الشاہد ما لا یر الغائب. حضرت علی نے اس کو اس لیے نہیں مارا کہ شاہد اسپوٹ پر جو حاضر موجود ہے وہ ایسی چیز دیکھتا ہے کہ لا یر الغائب، جو اسپوٹ سے غائب ہے وہ نہیں دیکھتا ہے. راوی نے بتا دیا کہ حضور تو وہاں اسپوٹ پر حاضر نہیں تھے جہاں دھینگا مستی ہو رہی تھی، کنویں سے نکال رہے تھے حضرت علی، وہاں پر حضور موجود تھے؟ حضور نہیں تھے، حضرت علی تھے. شطر اس کا کھلا تھا کنویں سے نکالنے کے ٹائم میں، تو اسپوٹ پر جو حاضر تھے حضرت علی وہ دیکھ رہے تھے اس کا شطر. اللہ کے نبی وہاں حاضر نہیں تھے تو حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا شطر دیکھا تھا. یہ دیکھا تھا کہ اس کو ذکر نہیں ہے، یہ بے ذکر ہے. تو اللہ کے نبی وہاں پر وہ چیز نہیں دیکھ پائے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ وہاں سے غائب تھے. یر الشاہد ما لا یر الغائب، اسپوٹ پر حاضر دیکھتا ہے ایسی چیز جو اسپوٹ سے غائب نہیں دیکھتا ہے. حضرت علی نے دیکھا تھا، شطر کھل گیا تھا، اس کا شطر دیکھا کہ اس کو ذکر نہیں ہے، اور اللہ کے نبی نے حکم دیا قتل کرنے کا اس لیے کہ شطر نہیں دیکھا تھا. آپ غائب تھے، آپ نے اس کا شطر نہیں دیکھا تھا، سب لوگ کہہ رہے تھے، اس لیے آپ نے یہ سمجھا کہ یہ ذکر والا ہے، زنا کر سکتا ہے. سب لوگ کہہ رہے زناکار ہے تو یقیناً زناکار ہے. یہاں سے معلوم ہوا کہ نبی کو ہر پوشیدہ چیز کا، غیب کا علم نہیں ہوتا ہے. اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی ہر جگہ حاضر موجود نہیں ہوتا ہے، غائب بتا رہا ہے راوی. حضرت علی فرما رہے ہیں نبی غائب تھے وہاں جہاں ہم اس کا دھینگا مستی میں شطر دیکھ رہے تھے، نبی نہیں دیکھ رہے تھے. صحابہ اللہ کے نبی کو ہر جگہ حاضر ناظر نہیں مانتے تھے، ہم علماء دیوبند نہیں مانتے ہیں. حدیث بتا رہی ہے علم غیب اللہ کے نبی کو نہیں تھا، ہم نہیں مانتے. نبی کو علم غیب ماننے کا مطلب ہوگا کہ نبی جانتے تھے کہ یہ شخص بے قصور ہے، بے ذکر والا ہے، اب پھر بھی نبی نے حکم دے دیا کہ قتل کر دو. تو نبی وہی ہوتا ہے جو بے گناہوں کو مروایا کرتا ہے، بے قصوروں پر ظلم کرتا ہے. بتاؤ تمہارے عقیدے کے مطابق نبی کی عصمت باقی رہی؟ تم نے نبی کو عام لوگوں میں شامل کر دیا، بے عصمت. جناب طاہر گیاوی صاحب، آپ کا یہ استدلال تب درست ہوتا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس شخص کے قتل کا حکم اس تہمت کی وجہ سے دیا ہوتا. مگر اس واقعہ کی حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے قتل کا حکم تہمت کی بنا پر نہیں دیا تھا، بلکہ کسی اور جرم کی وجہ سے قتل کا حکم دیا تھا. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو اس کے سطر کو دیکھ کر رک گئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے یہ گمان کیا تھا کہ تہمت کی وجہ سے ہی قتل کا حکم دیا گیا ہے. یہ دیکھیے کتاب ہے شرح صحیح مسلم جلد 7 اور اس کے صفحہ نمبر 571 پر حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب لکھتے ہیں، علامہ نووی لکھتے ہیں بعض علماء نے یہ کہا ہے
کہ وہ شخص منافق تھا اور کسی اور وجہ سے قتل کا مستحق تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نفاق یا کسی اور سبب سے اس کے قتل کا حکم دیا تھا، نہ کہ زنا کے سبب سے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھ کر اس کے قتل سے رک گئے کہ آپ نے اس کے زنا کی وجہ سے اس کے قتل کا حکم دیا ہے، اور ان کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اس نے زنا نہیں کیا ہے۔ ناظرین، اب امتیاز پلاموی دیوبندی یا دوسرے کوئی دیوبندی جو اس وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں گے، وہ من ہی من میں خوش ہو کر ان کے دماغ میں یہ چل رہا ہوگا کہ یہ تو تمہارے سنی عالم کی کتاب ہے جو ہم پر حجت نہیں ہے، تو ہم ان کی اس خوشی کا جنازہ بھی نکال دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، کتاب ہے تفہیم المسلم شرح صحیح مسلم شریف، جو دیوبندی مولوی کی کتاب ہے۔ اس کے جلد سوم اور صفحہ نمبر 1024 پر حاشیہ میں لکھا ہوا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں اسے زوم کر دیتا ہوں، دیکھ لیں۔ لکھا ہوا ہے، علماء نے فرمایا ہے کہ اس کے قتل کا حکم اس تہمت کی بنا پر نہ تھا بلکہ اس کے کسی اور فعل کے بنا پر تھا، جبکہ حضرت علی نے شاید یہ گمان کیا کہ تہمت کی بنا پر یہ قتل کا حکم دیا تھا۔ چنانچہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو نامرد اور مقتوع ذکر ہے تو اس کے قتل سے رک گئے اور حضور کو اطلاع دی۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ جس بات کو بنیاد بنا کر طاہر گیاوی دیوبندی نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب اور حاضر و ناظر کا انکار کیا، اس حدیث اور اس واقعہ میں وہ وجہ وہ بات تھی ہی نہیں، اور اس طرح طاہر گیاوی کے تمام تر استدلالی عمارت اور جہالت و حماقت مسمار ہو کر بے نام و نشان ہو گئی۔ ناظرین، آپ سنی ہوں خواہ دیوبندی، اب یہاں ٹھہر کر قدرے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ طاہر گیاوی صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب اور حاضر و ناظر کا انکار کرنے کے لیے کیسی گمراہ کن کوشش کی، ایک ایسی بات کو بنیاد بنا لیا جو بات اس حدیث اور واقعہ میں ہے ہی نہیں، اور پھر کہاں کہاں کیا کیا ملاوٹیں کی ہیں جناب طاہر گیاوی صاحب نے، وہ بھی آپ اچھی طرح جان چکے ہیں۔ تو اب آپ ہی بتائیں کہ اگر طاہر گیاوی اپنے قول کے سچے ہوتے تو ان کو ایسی بے بنیاد کوشش کرنے کی ضرورت ہوتی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میرے پیارے دوست، معاملہ بالکل شیشے کی طرح صاف ہے۔ اب بھی اگر آپ کو حق پہچاننے میں دقت ہو رہی ہے اور باطل کو اب بھی آپ درست سمجھ رہے ہیں تو یقین جانیے حشر میں آپ کو طاہر گیاوی بچانے نہیں آئیں گے، یا میں نہیں بچانے آؤں گا، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو عقل و شعور دیا ہے اس کو استعمال کر کے اپنے لیے صحیح راستے کی پہچان آپ کو خود کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حق کی راہ کو آپ پر واضح فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک اور ضروری بات، میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ ویڈیو آخر تک دیکھیں، آخر میں اشرف علی تھانوی صاحب کے بارے میں کچھ بتانے والا ہوں، وہ کیا ہے اب وہ بھی جان لیں۔ اشرف السوانح اور تذکرہ اولیاء دیوبند کے یہ دونوں حوالے آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، جن میں اشرف علی تھانوی صاحب اپنے جاہل بلکہ اجہل ہونے کا اعلان بھرے مجمع میں کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ جاہل اور اجہل میں کیا فرق ہے؟ ممکن ہے آپ کو پتہ ہو، لیکن یہ دیکھیں، دیوبندی پیر فقیر جناب ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کی کتاب ہے گناہوں سے توبہ کیجیے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 14 پر لکھا ہے، احنف بن قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعین میں سے ہیں۔ ایک دفعہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں بیٹھے تھے۔ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا، بتاؤ جاہل کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، حضرت جو بندہ اپنی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کر بیٹھے اسے جاہل کہتے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا میں آپ کو بتاؤں کہ اجہل یعنی اس سے بھی بڑا جاہل کون ہے؟ انہوں نے کہا، جی حضرت ضرور بتائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو انسان دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر بیٹھے اسے اجہل کہتے ہیں۔ تو ناظرین، معلوم ہوا کہ جاہل اور اجہل میں یہ فرق ہے کہ جاہل وہ ہے جو اپنی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کر لے، اور اجہل یعنی جاہل سے بھی بڑا جاہل وہ ہے جو دوسرے کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر بیٹھے۔ اور دیوبندیوں کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی صاحب اپنے بارے میں جاہل بلکہ اجہل ہونے کا اعلان کر چکے ہیں۔ تو ناظرین، اس سے آپ نے کیا سمجھا؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے، لہٰذا کمنٹ باکس میں جائیے اور ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ نے کیا سمجھا۔ اور ہاں، جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے تو لائک کر دیجئے، اور اس کے بعد اس ویڈیو کو اپنے ان تمام دوست اور احباب کو یا ان لوگوں کو جو دیوبندی مولویوں کی سفید پوشی دیکھ کر کسی بھی معاملے میں انہیں اچھا سمجھ رہے ہوں، ان کو یہ ویڈیو لازمی آپ شیئر کر دیں اور انہیں دیکھنے کے لیے کہیں، تاکہ ان کے سامنے دیوبندیت کا اصلی چہرہ بے نقاب ہو کر آ جائے اور ان کو اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ جب بھی اس چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے اور کوئی بھی ویڈیو آپ سے چھوٹ نہ سکے، ہر ویڈیو کو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ کیونکہ اس یوٹیوب چینل پر دیوبندیوں کے پھیلائے ہوئے مکر و فریب اور کذب و افطراء کا جائزہ لے کر
دیوبندیت کے مکروہ چہرے کو بلا کسی رو رعایت کے بے نقاب کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس چینل کو آپ لازمی سبسکرائب کر لیں۔